أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليك يا عطشان أيها القتيل بالقطع السلام عليك وعلى سائر المستشهدين معك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حضرت حسین آج سے 1345 برس قبل بالکل اسی وقت علی اکبر اذان دے چکے تھے اور حسین کی قیادت میں ان وفاداران کربلا نے اپنی آخری نماز صبح ادا کی تھی اور اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں لشکر حسین اگر اس کو لشکر کہا جا سکے جناب عباس کی قیادت میں سفارہ ہے. مسلم ابن اوسجا ایک طرف ہیں، زہیرقین ایک طرف ہیں، حبیب ابن مظاہر قلب میں ہیں اور نگرانی فرما رہے ہیں خود امام حسین علیہ السلام. اور در خیمہ پر پردے کے پیچھے علی کی بیٹی دیکھ رہی ہے کہ اس کا بھائی کس راہ پر قدم اٹھائے چلا جا رہا. جنگ شروع ہونے والی ہے. حکم امام یہ ہے کہ کوئی شخص پہل نہ کرے کہ یکدم عمرو بن سعد نے ایک تیر پھینکا ہے لشکر حسین کی طرف اور یہ کہہ کر پھینکا ہے کہ گواہ رہنا کہ سب سے پہلے تیر حسین کی طرف میں نے پھینکا. یہ کیوں کہ رے کی حکومت کا خواب دیکھ رہا تھا. وہ عمرو سعد رے کی حکومت کا خواب دیکھ کر عاقبت کو بھول گیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے. حضرات گرامی، آج بھی بہت سے عمرو سعد ہیں جو پیسے کی خاطر اور مال و دولت کی خاطر اپنی عاقبت کو بیچ رہے ہیں. جنگ شروع ہو چکی ہے کہ یکدم لشکر یزید کی طرف سے ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا لشکر امام حسین کی طرف آتا ہے. امام حسین نے جناب عباس سے کہا کہ جا کر پتہ لو کون ہے، کیا چاہتا ہے. اور وہیں سے جناب زینب نے آواز دی، بھیا یہ کون ہے جو لشکر کی طرف آ رہا ہے. جناب عباس پہنچے تو دیکھا حر ابن یزید ریاحی چلے آ رہے. حضرت عباس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہ میں مولا کے حضور پہنچنا چاہتا ہوں. اب جناب عباس کے تصور میں وہ وقت پھر گیا.
جب یہ حر اور اس کا لشکر پیاس کے مارے جاں بلب تھا اور امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا تھا ان کو پانی پلاؤ، جناب عباس نے حر کو دیکھا. میرا تصور یہ کہتا ہے کہ جناب عباس نے شاید حر سے یہ کہا ہو کہ حر اس وقت ہمارے پاس پانی تھا، پلا دیا، اب ہمارے پاس سے قطرہ آب علی اصغر کو پلانے کے لیے نہیں، تمہیں کیا پلائیں. بہرحال حر نے کہا مولا کے حضور آنا چاہتا ہوں. تو جناب عباس نے حر سے کہا کہ مولا کے حضور پہنچو، لیکن یہ تلوار نہیں، تلوار نہیں، تلوار مجھے دے دو. حر نے وہ تلوار اپنے گلے میں لٹکا لی اور پہنچے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں. کچھ نہیں کہا، سلام کیا اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. امام حسین نے کہا کہ حر کیا بات ہے؟ حر نے کہا مولا گناہگار ہوں، گناہگار ہوں، اگر کوئی میرے لیے معذرت کا مقام ہے. تو امام حسین نے حر کو گلے لگا لیا. اس اثناء میں جناب زینب نے کسی خاتون کو بھیجا کہ دیکھو پتہ کرو کہ کون آیا ہے، کیا بات ہے. اس نے آ کر کہا کہ حر ابن یزید ریاحی لشکر یزید کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ ملا. تو جناب زینب نے اس خاتون سے کہا، اس کنیز سے کہا کہ جا کر حر کو میری طرف سے سلام کر، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں اسی جگہ پر کہ جب ہر روز لشکر آتے تھے دستے پر دستہ، فوج پر چھوڑ، تو جناب زینب پوچھتی تھی حسین کوئی ہمارا دوست بھی آیا ہے؟ اور جب حسین کہتے تھے نہیں تو جناب زینب مایوس ہو جاتی تھی کہ ہمارا کوئی دوست نہیں. اس لیے جب کبھی کوئی آیا اکا دکا تو جناب زینب نے خصوصی طور پر اپنی سلام بھجوائی. بہرحال حر آ چکا ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے اور ایک کے بعد دوسرا جانثار اپنی جان فدا کر رہا ہے. یہ وقت گزرتا جائے گا، گزرتا جائے گا، اور حسین ایک لاش کے بعد دوسری لاش خیمہ گاہ میں لاتے رہے گا یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ جائے گا. اور ان کے ایک دوست کہیں گے مولا خواہش یہ ہے کہ اول وقت میں آپ کے قیادت میں، امامت میں آخری نماز ظہر ادا کر دو. امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، زوال ہو چکا تھا. فرمایا کہ تو نے نماز یاد دلائی، خدا تیرا شمار نمازیوں میں کرے. نماز ہوئی، لیکن کس طریقے پر کہ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی اور کچھ جانثار ان نمازیوں کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ تیر آئیں تو ان نمازیوں پر نہ پڑے. ان جانثاروں نے یہ نہیں کہا امام حسین سے کہ مولا ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ آخری نماز آپ کی قیادت میں ادا کر لیں، لیکن نہیں، وہ جانتے تھے کہ نماز ہے خدا کے لیے اور حسین کی حفاظت ہے رسول خدا کے لیے. کھڑے ہو گئے. جب تک امام حسین نے وہ نماز ادا نہیں کی اس وقت تک یہ حضرات سب کے سب ہمارے سلام ان پر اپنے جگہ پر جمے. تیر آ رہے ہیں، جسموں میں لگ رہے ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ پاؤں میں ایک لغزش بھی آئی ہو. ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر تاریخ کے قول کے مطابق ان وفاداروں میں سے
آدھے کے قریب وہیں گر گئے اور پھر نہ اٹھ پائے. نماز ہو گئی. اس کے بعد پھر جنگ جاری ہوئی. اس اثناء میں فوج یزید سے کہا گیا کہ یہ ایک ایک کر کے اگر آ کے لڑتے رہے تو تمہیں ختم کر دیں گے، اس لیے یکلخت حملہ کرو. اب تصور میں لائیے کہ وہ 72 یا 102 کی جماعت اور چند بیویاں اور کچھ بچے ان کے خیموں کے اندر، اور اس پر پوری فوج یزید کا حملہ چاروں طرف سے. اس جنگ مغلوبہ میں بے شمار وفادار کام آئے، لیکن فوج یزید پیچھے ہٹ گئی کہ یہ کام نہیں ہوگا. پھر وہ جنگ شروع ہوئی ایک ایک کر کے، اور ایک ایک کر کے جانثار فدا ہوتا رہا. زہیر خیر نے آواز دی یا مولا ادرکنی. حبیب بن مظاہر نے کہا مولا آئیے جا رہا ہوں. جون نے کہا مولا میں پہنچ گیا. یہ آوازیں آ رہی ہیں اور حسین 57 برس کی عمر میں 3 دن کی پیاس کے باوجود ایک لاش کے بعد دوسری لاش خود اٹھا کر لاتی. دوستوں نے کہا ہوگا مولا ہم حاضر ہیں، لیکن امام حسین نے کہا ہوگا کہ نہیں، انہوں نے میرے لیے جان دی ہے، یہ میرا فرض ہے کہ ان کے لاشیں اٹھاؤں. لاش پہ لاش آ رہی ہے یہاں تک کہ اصحاب ختم ہوئے. اب جوانان بنو ہاشم کی باری آئی. اب ہر ایک اس توقع پہ ہے کہ امام حسین سب سے پہلے مجھے کہیں گے. بڑھ بڑھ کر دیکھ رہے ہیں امام حسین کو. آخر 2 بچوں نے آ کر ماموں سے درخواست کی اجازت دیجیے. تو ماموں نے محض بات پوری کرنے کے لیے کہا کہ بچوں ماں سے جا کر اجازت تو لے آؤ. بچے یہ سن کر خیمہ گاہ کی طرف دیکھنے لگے کہ وہیں سے آواز آئی کہ ماں جائے میں نے تمام رات ان بچوں کو تیار کیا، یہ قربانیاں ہیں، ان کو قبول کر لو. اون محمد گئے. ان کے بعد ایک 13 سال کا لڑکا آیا. اس کے بارے میں فوج یزید کا قول یہ ہے کہ ہم نے ایک لڑکے کو دیکھا 13 سال 14 سال کی عمر، جوتی کا ایک تسمہ کھلا ہوا تھا اور تلوار اتنی بڑی تھی کہ گھسٹتی ہوئی آ رہی تھی. اور جب نے اس سے چہرے کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک چاند ہے جو چمک رہا ہے. یہ بچہ آیا امام حسین کے پاس، کہا نہیں کہ چچا جان اجازت دیجیے. آ کر امام حسین کے پاؤں چومنے لگے. جناب قاسم، امام حسین نے کہا کہ بیٹا تم چھوٹے ہو، اپنی ماں سے پوچھو پہلے. جناب قاسم نے کہا کہ میری والدہ ہی نے تو بھیجا ہے مجھے. امام حسین نے کہا نہیں، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم خاک و خوں میں غلطاں ہو جاؤ. جناب قاسم گئے اپنی والدہ کے پاس تو زوجہ امام حسن علیہ السلام نے بلایا ہے حسین کو اور کہا حسین فاطمہ کے بیٹے میں بیوہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں کہ تجھ پر قربان کر سکوں. یہ قربانی صرف میری طرف سے نہیں تمہارے بھائی کی طرف سے بھی ہے، اور اگر یقین نہ آئے تو قاسم کے بازو پر بندھا ہوا تعویذ پڑھ لو. وہ تعویذ پڑھا گیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین جس وقت یہ تم تعویذ کھولو گے میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، اگر ہوتا تو خود تیری مدد کرتا، اب نہیں ہوں اس لیے
اس قاسم کو میں پیش کر رہا ہوں، اس کو رد نہ کرنا۔ جناب قاسم گئے اور وہاں پر شام کے 4 مشہور پہلوانوں کو قتل کیا جناب قاسم نے۔ جب قتل کیا تو اس کے بعد فوج نے جناب قاسم پر حملے شروع کیے۔ اب 13 سال کا بچہ کب تک لڑے گا، کب تک لڑے گا؟ حملے کچھ اس انداز میں ہوئے کہ قاسم گر گئے گھوڑے سے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ بس یہ ہے کہ قاسم نے چچا جان کر کے آواز دی اور چچا جان جھپٹے قاسم کی طرف۔ جب پہنچے تو وہاں قاسم نہ تھے، کچھ ٹکڑے تھے جن کو حسین نے بند کر کے ایک کپڑے میں لاد کر خیمہ گاہ کے سامنے رکھ دیے۔ قاسم گئے، علی اکبر گئے، جناب عباس گئے۔ میں یہیں پر عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک شہید ہیں جن پر حسین روئے ہیں۔ حسین جیسا صابر جو علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکال دے اور روئے نہیں، جو علی اصغر کو زمین میں گاڑ دے اور روئے نہیں۔ جب جناب عباس نے آواز دی حیا مولا ادرکنی، اس وقت امام حسین اٹھے ہیں تیزی کے ساتھ، گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار سونت لی، اور جب فوج پر حملہ آور ہوئے تو لوگ بھاگے۔ اس وقت امام حسین نے فقرہ مشہور کہا تھا، الان تفرون وقد قتلتم اخی، اب بھاگتے ہو بزدلو، تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور جب یہ پہنچے ہیں جناب عباس کے پاس تو آواز دی ہے کہ الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ جناب عباس کے پوتے نے جو مرثیہ لکھا ہے اس کا ایک شعر ثبت ہے تاریخ مرثیہ گوئی میں، فرماتے ہیں کہ احق الناس ان یبکا علیہ فتن ابکى الحسین بکربلائی، دنیا میں سب سے زیادہ مستحق شخص کہ اس پر رویا جائے وہ ہے جس نے حسین جیسے شخص کو کربلا میں رلا دیا۔ حسین روئے ہیں۔ عباس بھی گئے، علی اصغر بھی گئے، قبر بھی بن چکی، اب حسین ہے تنہا، اکیلے۔ اور بقول کارلائل کے حسین یوں تھے جیسے صحرا میں کھجور کا درخت اکیلا کھڑا ہو اور اس کی شاخیں کٹ چکی ہو، تنہا۔ گئے خیمہ گاہ میں، ایک ایک بیوی سے الوداع کہی اور سمجھایا، وصیتیں کی۔ امام زین العابدین کے خیمے میں گئے، انہیں ہوش میں لائے۔ جب امام زین العابدین ہوش میں آئے، دیکھا کہ ایک شخص خون میں نہایا ہوا پاس کھڑا ہے، تو گھبرا کے پوچھا کہ اے شخص تو کون ہے؟ امام حسین نے کہا بیٹا باپ کو پہچانتے نہیں؟ یہ سیک سن کر امام زین العابدین یکلخت اٹھ بیٹھے، کہا بابا جان آپ کی یہ حالت کیا؟ ہاں یہ میری حالت ہے۔ تو انہوں نے تیز آواز میں کہا کہ میرے چچا عباس کیا ہوئے کہ آپ کی یہ حالت ہو گئی؟ کہا کہ جا چکے۔ اور میرے بھائی علی اکبر کیا ہوئے کہ وہ بھی جا چکے۔ اور حبیب ابن مظاہر کیا ہوئے کہ وہ بھی جا چکے۔ ایک ایک کا پوچھا۔ کیوں پوچھا؟ کہ یقین نہیں آتا تھا امام زین العابدین کو کہ یہ وفادار جانثار موجود ہوں اور حسین کے جسم پر ایک تیر بھی لگے۔ اب وصیتیں کی، وصیتیں کر کے امام حسین علیہ السلام رخصت ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے،
گھوڑے سے کہا چل. اب گھوڑا چل نہیں رہا. جب امام حسین نے گھوڑے کو زور دیا کہ چل تو اس نے اپنا سر نیچے کی طرف جھکایا. تو امام حسین سمجھ گئے کوئی بات ہے. نیچے جو دیکھا تو عجب منظر تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی گھوڑے کے پاؤں پکڑے وہ اس سے لپٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی گھوڑے میرے بابا جان کو کہاں لیے جا رہا؟ اے گھوڑے نہ جا، کیونکہ جو شخص گیا وہ لوٹ کر نہیں آیا. امام حسین اترے، سکینہ کو پیار کیا، تسلی دی اور رخصت کیا جناب زینب کے حوالے. زینب، یہ سکینہ میری بہت پیاری بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا، کہیں اس کو کوئی آنچ نہ پہنچ جائے. رخصت ہوئے اور رخصت ہونے کے بعد باہر نکلے. گھوڑے پر سوار ہو کر وہ معرکۃ الآراء خطبہ دیا ہے امام حسین نے کہ تاریخ میں ثبت ہے. دیکھا دائیں طرف بائیں طرف، نگاہ ڈالی اور وہاں کچھ نہ تھا سوائے کٹے ہوئے لاشوں کے، کچھ نہ تھا. یہ دیکھ کر امام حسین نے ایک بار نعرہ لگایا ہے کہ یا خلان الوفا یا فرسان الحیجا ما لکم انادیکم ولا تجیبوننی. دوستو، وفادارو، میدان جنگ کے شیروں، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں آواز دیتا ہوں اور تم بولتے نہیں. تمہارے رسول کی بیٹیاں رنجور ہیں، ملول ہیں، آ کر ان کے رنج و غم کو دور کرو اور دشمنوں سے ان کو بچاؤ. لیکن جواب کوئی نہیں ملتا. پھر امام حسین خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں، تمہاری وفا پر مجھے شک نہیں، یہ موت ہے جو تمہارے اور میرے درمیان حائل ہو گئی ہے. لیکن کوئی بات نہیں، میں تم سے آن ملتا ہوں. جنگ ہوئی، آپ واقعات جانتے ہیں، جنگ ہوئی اور اس کے بعد امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیا اور جب ایک تیر لگا ہے ماتھے پر تو جھک کر گھوڑے کے گلے میں باہیں حمائل کر دی اور اشارہ کیا کہ وہ ان کو ایک نشیب کی طرف لے جائے. شاید یہ خیال ہو کہ اگر یہاں پر میں گرا تو زینب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ زینب اب در خیمہ سے ہٹتی نہیں، دیکھ رہی ہیں مسلسل پردے کے پیچھے سے. گیا گھوڑا نشیب میں اور گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور امام حسین اس گھوڑے سے زمین پر آ گئے. لیکن میں نے یہ غلط بیانی کی ہے، حسین زمین پر نہیں آ سکے. کیسے آتے کہ جسم میں اتنے تیر تھے کہ انہوں نے زمین تک پہنچ ہاتھوں ہاتھ لیا ہے حسین کو، زمین پر نہیں آئے. اب شمر نے اور دوسروں نے امام حسین کے قتل کی اسکیم بنائی کہ سر کون کاٹے. ایک شخص آیا سر کاٹنے کے لیے اور پاس پہنچ کر چیخے مارتا ہوا واپس دوڑا. تو لوگوں نے کہا کہ بزدل تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک زخمی بے ہوش شخص اس سے ڈرتا ہے. کہیں گے نہیں، اس سے میں نہیں ڈرتا. جب میں پہنچا ہوں نا امام حسین کے پاس تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی خاتون وہ پھر گرد پھر رہی ہے اور مجھ سے کہنے لگی ہے شخص میرے بیٹے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں اس کو مارنے کے لیے آیا ہوں؟ اس خاتون کی آواز میں کچھ ایسا درد تھا کہ میں برداشت نہ کر سکا. اس کے بعد شمر گیا اور شمر نے وہ حرکت کی ہے جس پر تمام ضمائر عالم اس پر لعنت کی بوچھاڑ کرتے رہے. حرکت یہ نہیں کہ سر کاٹا،
سر کاٹتا تو کوئی بات نہ تھی، حسین تو اس موت کو آواز دے رہے تھے۔ یہ زیادتی نہیں کی، زیادتی یہ کی کہ حسین علیہ السلام کے سینے پر سوار ہوا۔ حضرات گرامی تصور کیجئے کہ جس شخص کی کمر میں اور سینے میں تیر پیوست ہو اور اس پر کوئی شخص سوار ہو جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ سینے پر سوار ہوا اور گلا کاٹنے کی کوشش کی لیکن کٹ نہ سکا تو کچھ خیال آیا اور امام حسین کو اس نے الٹایا ہے زمین پر اور گردن کی طرف سے گلا کاٹا ہے۔ اسی لیے زیارت ناحیہ میں امام آخر الزمان علیہ السلام یہ یاد کرتے ہیں کہ ایو السلام علیکہ ایوہ القتیل بالقفا، سلام ہو میرا تم پر اے مقتول جس کی گردن سے اس کا سر کاٹا گیا۔ سر کٹا نیزے پر بلند ہوا اور گھوڑا یہ دیکھ کر خیمہ گاہ کی طرف گیا۔ وہاں جو ہوا آپ جانتے ہیں اور اس کے بعد جو ہوا آپ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ وہ تو جو ہوا ہو گیا۔ یا آج 1345 برس کے بعد اس زمین پر کون سی چیز آپ کو بٹھائے ہوئے؟ جائیے اپنے گھروں کو، اپنے بال بچوں میں بیٹھیے۔ یہ کیا چیز ہے جو آپ کو پکار پکار کر اس زمین پر بیٹھنے کے لیے کہہ رہی ہے؟ کیا آپ تصور کر رہے ہیں جناب زینب کا اور جناب ام کلثوم کا کہ قتل حسین کے بعد وہ جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھی ہوئی تھی؟ لیکن میرے دوستو، آپ جب گھر سے آئے تھے نا تو آپ بھوکے نہیں تھے، پیاسے نہیں تھے۔ یہ بیویاں بھوکی بھی ہیں، پیاسی بھی ہیں، ان کے دلوں پر اپنے عزیزوں کے جانے کے زخم بھی ہیں، اور علی کی بیٹی کے دل پر جو زخم ہے ان کا حال بتاؤں۔ وہ بیٹی جو جب کوفے میں نکلتی تھی تو عماری کو پر نظر نہ پڑنے کی خاطر کوفے کی دیواروں دکانوں کے دروازے بند ہو جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ بنو ہاشم کے جوان عباس اور علی اکبر اور مسلم ابن عقیل، یہ جوان سب کے سب ساتھ ہوتے تھے کہ علی کی بیٹی کی سواری جا رہی ہے۔ وہ علی کی بیٹی آج کربلا کی خاک پر ننگے سر بیٹھی ہوئی، کیا اس کو یاد کر کے آپ یہاں بیٹھے؟ لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ جب جائیں گے تو گھر آپ کے سلامت ہے۔ لیکن زینب کہاں جائے؟ زینب کہاں جائے؟ زینب اس کے بعد اٹھ کر ایک ننگے اونٹ کی کمر پر بیٹھ کر کوفے کے بازاروں میں پھرے گی اور شام کے بازاروں میں پھرے گی۔ علی کی بیٹی کو، فاطمہ کی بیٹی کو، رسول کی نواسی کو ابن زیاد سے کلام کرنا پڑے گا، اور یزید کے دربار میں وہ منظر دیکھنا ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ زینب تھی جس کے صبر نے یزید کو ہلا دیا، دربار یزید میں ہلا دیا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ دربار یزید کا ایک مسخرہ زہیر باہر سے آتا ہے اور اس کے بعد جناب زینب کی طرف انگلی کر کے کہتا ہے کہ یہ عورت مجھے بخش دو۔ فضہ نے ڈانٹ پلائی ہے کہ شخص تو کون ہے کہ مسلمان ہو، کہ کلمہ کس کا پڑھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا، اور جانتا ہی یہ اشارہ کس کی طرف کیا ہے کہ نہیں،
یہ اسی محمد مصطفیٰ کی نواسی ہے۔ یہ سن کر زہیر خاموش ہوا، دربار سے باہر بھاگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس زہیر کا دایاں ہاتھ خون آلود کٹا ہوا اس کے بائیں ہاتھ میں ہے، اور آ کر جناب زینب کے قدموں کے پاس پھینک دیا کہ فاطمہ کی بیٹی، مجھے علم نہ تھا کہ تو ہے، میں نے اشارہ کر دیا، اب یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ میرے جسم پر رہے، پھینک دیا۔ اسی یہ یزید دیکھ رہا ہے، اور اسی دربار میں اس عیسائی جاسلیق پادری کا واقعہ ہے کہ اس نے کہا یزید میں شمعون کی اولاد سے ہوں، اتنی پشتیں گزر چکی ہیں، لوگ اب بھی میرے پاؤں کی خاک کو سرما بناتے ہیں، اور ایک تو ہے کہ ابھی تیرے نبی کا کفن میلا نہیں ہوا اور تو نے اس کے نواسی کو قتل کر دیا، اور اب اس کے دانتوں پر چھڑیاں مار رہا۔ اس پر یزید ناراض ہوا کہ خبردار یہ باتیں کی ورنہ قتل کر دوں گا۔ وہ ہنسا کہ مجھے علم ہے، میں حیران تھا کہ رات تمہارے رسول میرے خواب میں آئے اور جناب عیسیٰ بھی ساتھ تھے اور مجھے کہہ رہے تھے جنت مبارک ہو۔ میں حیران تھا کہ مسلمانوں کا رسول مجھے کیسے کہہ رہا ہے جنت مبارک ہو۔ اب وہ راز کھل گیا، مسلمان ہوا۔ یزید نے کہا اس کو قتل کر دو۔ کہا اس سے قبل دو باتیں میری منظور کر دو۔ کہا کیا؟ کہ ایک تو وہ شخص مجھے دکھا دو جس کی خاطر میں قتل ہو رہا۔ یزید نے کہا اچھا۔ تشت لایا گیا اور اس پر سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ اب جاسلیق نے اس سر کی زیارت کی جس سر پر تیر لگا ہوا تھا اور ریش مبارک پر علی اصغر کا خون چمک رہا تھا۔ دیکھ کر فوراً کہا السلام علیکہ یا حسین ابن علی، اشہد انک قتلت شہیدا ومظلوما، اور اس کے بعد کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میں تمہارے نانا کی رسالت پر ایمان لایا۔ یہ کہنے کے بعد کہا کہ دوسری درخواست میری یہ ہے کہ میں ہو گیا ہوں مسلمان، اور اسلامی عقیدے کے مطابق قبر میں آئیں گے فرشتے اور وہ مجھ سے پوچھیں گے میرے عقائد کو، تو مجھے تو پتہ کچھ نہیں ہے، تو مجھے کوئی ہونا چاہیے جو بتائے کہ مجھے قبر میں جا کر کیا کہنا چاہیے، تو مجھے اجازت دو کہ میں ان قیدیوں سے پوچھ لوں۔ یزید نے کہا پوچھ لو۔ اب یہ ہے حفظ مراتب کا خیال۔ اس جاسلیق نے جناب زینب سے نہیں پوچھا کہ علی کی بیٹی مجھے بتا، فضہ کو اشارہ کیا، وہ آئیں اور کہا کہ اپنی آقا سادی سے پوچھو کہ قبر میں منکر نکیر آئے تو کیا کہوں۔ وہ جواب لائیں کہ میری آقا زادی یہ کہتی ہے کہ جب منکر نکیر آئیں اور پوچھیں تو صرف ایک بات کہنا کہ مجھے زینب نے بھیجا، زینب نے بھیجا، بس کافی ہے اور کچھ ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ زینب آج بھی ہمیں جنت کی خوشخبری دے سکتی ہے۔